مانی؟ ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہے، اس کی نہیں مانی ہے. ہم اس کے مقلد نہیں ہے، اس کی بات مانے. ہم تو وہ حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں. وہ گواہ سچے مان لیتے ہیں، جو شخص بھی سچا گواہ بن کر آئے اور وہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس کے بعد مان لیں گے، کیونکہ وہ بات اس کی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عورت کا انتقال ہوا، ابھی وہ دفن بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ اس عورت پر عذاب ہو رہا ہے. تو کیا اس کے عذاب اوپر یعنی برزخ میں ثابت نہیں ہوتا؟ کیا اس سے عذاب برزخ میں ثابت نہیں ہوتا؟ دیکھو بات درخیت یہ ہے کہ دلائل چار طریقے سے ثابت ہوتے ہیں: عبارت النص، مقتضاء النص، دلالت النص، اشارت النص. جب حدیث میں یہ چیز صاف موجود ہے کہ اسی عرضی قبر میں ہوتا ہے، ہمارا ایک پینسل بھی نکل چکا ہے اس سلسلے میں اور آئندہ بھی نکلیں گے، بہت حدیثیں ہیں کہ اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا بلکہ برزخ کی کوئی قبر ہے کہیں وہاں عذاب ہوتا ہے، وہ ایک حدیث پیش کر دیں. ہم تو سینکڑوں حدیث پیش کریں گے، وہ ایک بھی پیش نہیں کر سکتے. تو ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے. یہاں یہ کہنا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، یہ قواعد کی باتیں تو آپ چھوڑیں، وہ مظاہرے کا صیغہ ہے. آپ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں ترجمہ یہ کرو، اس کا اس پر عذاب ہوگا، مظاہرے کا صیغہ ہے. کیا دیو؟ اور پھر بات حقیقت یہ ہے کہ اس کی پوری سند میں آپ دیکھیں، مسند احمد میں اس کے پورے الفاظ آئے اور وہاں پر یہودی جنازے کا سوال ذکر نہیں ہے بلکہ قبر کا ذکر آیا ہے. وہاں قبر کا ذکر ہے، جنازے کا ذکر نہیں ہے. لہٰذا حدیث سے ثابت ہوا جب آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے تو جنازے بنی فرمائے تھے بلکہ قبر دیکھ کے فرمائے تھے. اس اسٹیج سے حق پرستوں کا بھی جلسہ ہوا تھا جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی. الطاف حسین حق پرست ہیں یا آپ حق پرست ہیں؟ ہم سیاسی آدمی تو ہے نہیں بھائی. سیاست ہماری ہے اسلام میں سیاست جزو لا ينفق ضرور ہے، لیکن اس سیاست میں جس میں ہم صرف دنیاوی حقوق مانگیں، یہ سیاست ہماری نہیں ہے. جمہوریت ہماری نہیں ہے. جمہوریت کو ہم شرک سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جمہوریت میں جو اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے وہ عوام کے پاس ہوتا ہے، اختیارات عوام کے پاس ہوتے ہیں. اور ہمارے اسلام میں اقتدار اعلیٰ، طاقت کا سر چشمہ وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. لہذا یہ جمہوریت شرک ہے. اور اس کے بہت اور دلائل ہے، لیکن اتنی بات کہنے کے بعد میں ختم کرتا ہوں کہ جمہوریت قسم کا شرک ہے، لہذا اس کو تو ہم پسند نہیں کرتے. لہذا ہم اس سیاست میں شریک نہیں ہیں. رائے کے حق پرست ہیں تو دنیاوی لحاظ سے ہوں گے، اس لیے کہ دین کا نام تو انہوں نے کبھی لیا ہی نہیں. وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنے حقوق کے سلسلے میں کہتے ہیں، لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں کہتے ہیں، وہ مظلوم کی امداد کرتے ہیں خواہ وہ کسی فرقے سے ہو. لہٰذا ان معنوں میں وہ حق پرست ہیں اور ہم حق پرست اس معنوں میں ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو جو حق آسمان سے نازل ہوا تھا اس کو پیش کرتے ہیں. وہ دین کی بات کرتے ہی نہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں، دنیا کی بات میں حق پیش کرتے ہیں. ہم دین کے معاملے میں حق پیش کرتے ہیں. جماعت المسلمین موجودہ جب سے کا مزاج کون سی جماعت تھی؟ ہوا سماک المسلمین کا، ہوا سماک المسلمین کا. کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ ہوا سماک المسلمین آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور اسی میں سلسلے میں یہ الفاظ آتے ہیں ہوا سماک المسلمین، اے ایمان والو اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. جو شخص بھی ایمان والا ہوگا وہ مخاطب ہے اس میں اور اس کا نام جو ہے مسلم ہی ہوگا. جماعت بندی اور فرقہ بندی کی مخالفت کرتے کرتے کہ آپ خود جماعت بندی کا شکار نہیں ہو گئے، کیونکہ آپ نے بھی ان جماعتوں میں ایک اضافہ کیا ہے. اس کا جواب تو میں دے چکا نا. فرمان رسول، عربوں میں یہ رواج تھا جب بھی عربوں میں صلح نامہ ہوتا تھا آپس میں تیر کو تیر کہتے ہیں. جب میں معراج میں گیا ہوا تھا کہ یہ تیر بھی دور تھے، میں اس سے بھی زیادہ قریب تھا، یعنی حضور اکرم نے اللہ کی زیارت کی ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہوا نور ان اراہ، وہ تو نور ہے، میں اسے کیا دیکھ سکتا ہوں.
مان لیے جو کانا قاب قوسین ادنا 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، اس کے متعلق جو حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ 2 کمان کا فاصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے فاصلہ تھا، اللہ تعالیٰ سے باتیں ضرور ہوئی ہیں میدان میں، اور بہت اوپر تک اور چلے گئے کہ وہاں تک جبریل السلام بھی نہیں جا سکے، اور جہاں کلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی لوح محفوظ، وہاں تک آپ پہنچ گئے تھے، لیکن باتیں ہوئی ہیں، دیدار نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ نے خود فرمایا ہوا نور انا رہا ہو، وہ تو نور ہے۔